میں سر موجود ہے شیر افضل خان مروت صاحب موجود ہے اس وقت بھوک ہڑتالی کیمپ جو علامتی کیمپ لگایا گیا آج دوسرا روز ہے. شیر افضل صاحب جو ہے اس کو خدا کر یہاں بیٹھ رہے ہیں بھوک ہڑتالی کیمپ سے میں. یہاں ہمارا اکٹھے بیٹھنا ایک اتحاد اور یگانگت کی ایک مثال ہے، ایک پیغام ہے جو ہم دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بڑے برہم انہوں نے کہا ابھی تک پی ٹی آئی والوں کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ میں عرض کر دوں یہ برہمیاں تو اب بہت ہو گئی ہے نا. 2 سالوں سے عدالتیں برہم ہو رہی ہیں، کسی ایک کو جیل نہیں بھیجا ماں سوائے بابر ستار صاحب کے جنہوں نے ڈی سی اسلام آباد کو کنوکٹ کیا. مجال اور جرت کس طرح پیدا ہوئی ان افسران کی کہ ہائی کورٹ کے حکم نامے کے باوجود جلسے کی اجازت نہ دیں. مذاق اڑایا جا رہا ہے، عدالتوں کی بھی توقیری ہو رہی ہے، بلٹل ہو رہی ہے رول آف لا. تو یہ برہمیوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سر اسمبلی میں ترمیمی ایکٹ لایا گیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حکومت نے ترمیمی ایکٹ جو پاس کیا ہے ترمیمی ایکٹ ہے لیکن یہ ناکام رہے گا. یہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں جو بدنیتی پر مبنی ہو، جو سپریم کورٹ کے پہلے سے طے شدہ انٹرپریٹیشن کے منافی ہو. تو لہذا یہ چاہے لاکھ کوشش کر لیں، اگر یہ بنا بھی لیتے ہیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر بھی دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. سر عمران خان صاحب نے جماعت اسلامی میں شرکت کا کہا ہے کہ دھرنے میں شرکت کرنی. اب تک پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح پراپر کوئی شرکت کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا، اس کو کیسے دیکھیں؟ انشاءاللہ جا رہے ہیں، شاید میں کل چلا جاؤں. آپ کل اظہار یکجہتی کرنے جائیں گے. تو شریف جی صاحب یہ بتا دیں کہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب جو مہنگائی دن بہ دن جس طرح کا بلوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام پر جو مہنگائی کے جو روزانہ کی بنیاد پر بم گرایا جا رہا ہے، تو اس سے جو ہے وہ یہ موجودہ حکومت 5 سال پورے کر لے گی؟ مریم نذیر صاحب جو کہتے ہیں ہم 5 سال پورے کریں گے اور یہ لوگ خواب دیکھتے رہیں گے. موجودہ کوئی حکومت تو نہیں ہے نا، قبضہ مافیا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے. حکومت تو وہ ہوتی ہے جو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ووٹوں سے منتخب ہو کے آتی ہے. انہوں نے تو قبضہ کیا ہے. سر ہم نہیں شاہد ہیں کہ جب خان صاحب جو ہے وہ 9 مئی کے بعد آپ ہارون کے کیس میں ضمانت وغیرہ بھی کراتے تھے، آپ بطور وکیل آپ ہر جگہ پیش ہوتے تھے، مشکل ٹائم میں پارٹی کو آپ نے کھڑا کیا. ورکرز کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو دوبارہ ذمہ داریاں ملنی چاہیے. تو خان صاحب سے اب آپ کیا میسج ان کو دینا چاہیے، کیا ان کو پیغام دینا چاہیے؟ تقریباً خان کی طرف سے، صرف خان صاحب کی طرف سے 73 کیسز میں وکیل رہا ہوں، اور پی ٹی آئی کے 600 سے زیادہ کیسز میں نے فائٹ کیے ہیں، قیادت کے، ورکرز کے. جب ضرورت تھی میں حاضر تھا، اور اب جب ضرورت ہوگی تو میں پھر حاضر ہوں گا. سر ورکرز تو ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ آئیں، تو ورکرز کو کیا میسج دیں جو چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ لیڈ کریں؟ ورکرز کو میں یہی کہوں گا کہ میری امید آپ سے ہے، اور آپ ہی میری ڈھارس ہیں، آپ ہی میرا اعتماد ہے. اور میں خان کے کاج سے، خان کے مشن سے اور آپ کی امیدوں سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتا. سر لاسٹ میں یہ بتا دیں، حاجی امتیاز صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ پہلے اغوا کیا گیا، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اب آج خبریں چلی کہ پی ٹی آئی والوں نے ہی ان کو چھڑا لیا اور خود پی ٹی آئی والوں نے اب اغوا کیا. الزام آپ لوگوں پر لگایا گیا کہ آپ کی جماعت کے کارکنان نے کوئی آ کر حملہ کیا پولیس میں، کہ کیا کیا؟ یہ اغوا کا سلسلہ 2 سال سے جاری ہے، کون اغوا کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے. یہ ڈنگ کے الزامات بھی نہیں لگا سکتے. آج امتیاز کو ہم نے اغوا کیا، 3 لاکھ کا کیس تھا اس پہ. پھر کیسا فیل کر رہے ہیں کہ بھوک ہڑتالی کیمپ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے پورا طریقے سے، تمام اراکین پارلیمنٹ بھی یہاں موجود ہے، کیا کہیں گے اس وقت؟ یہ بس دوست ہیں ہمارے، سارے خواتین ایمنیز ہماری بہنیں ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہیں ہم اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر لیتے ہیں، اور پاکستانیوں کے لیے